जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। बात करेंगे, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कराची शहर की और फिर उसमें बात हुई कि नौजवानों की भी, और फिर मैंने आपसे कहा कि नौजवान जो हैं ये हमारी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि इनकी जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा तादाद जो है नौजवानों की है। और नौजवान हम सब जानते हैं किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, इनके रवैये आने वाले दौर और हालात का जो है तयन करते हैं। और नौजवान अगर पुरअज़्म और बाहिम्मत होते हैं तो जो भी कौमें हैं अगर वो पस्ती की गहराइयों में भी होती हैं तो वो ऊपर की तरफ जाती हैं। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो हम आजकल देख रहे हैं इस वक्त के जो हमारे जो नौजवान हैं वो मायूसी का भी शिकार हैं, वो जॉबलेस भी हैं। और शायद कहते यही है कि मायूसी का शिकार इसी वजह से है कि इतना पढ़ लिख कर जब वो घर में बैठते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपना टाइम कहाँ गुजारें, किस तरह से यूटिलाइज़ करें अपनी जो स्किल्स हैं उनको। इन सब पे बात करेंगे कि आज का नौजवान ख़ास तौर से पाकिस्तान में क्यों मायूसी का शिकार होता चला जा रहा है और इसको किस तरह जो है इस मायूसी को दूर किया जा सकता है। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर सलमान राजा, माहिर शऊर हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो सुबह बखैर आपको और वेलकम करती हूँ आज के शो में। और यही कहूँगी, यहीं से शुरू करूँगी बात। नौजवानों की बात हो रही है, मायूसी का शिकार हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी हुई हुई होती है। तो आखिर इसके पीछे क्या सारा सिलसिला ये जॉबलेस होने ही या कोई और फैक्टर्स भी हैं? आपने बहुत खूबसूरत बात की। एक तो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कौमें पस्ती में जाती हैं जिनके नौजवान जो हैं वो ग्रो नहीं करते। ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन एक बड़ा कॉमन इंडिकेटर होता है किसी भी नेशन का कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कौम किस डायरेक्शन में जा रही है, ये आपने देखना है। तो आप ये देखें कि नौजवान उसके किस डायरेक्शन में जा रहे हैं जी। अब अगर हम अपनी कौम की बात करें तो हमारी कौम मायूसी की तरफ जा रही है क्योंकि हमारे नौजवान मायूसी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी आपने बात पूछी कि क्या जॉबलेस होना सिर्फ एक फैक्टर है? नहीं, हमारे नौजवानों को, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर परसेंटेज है हमारी आबादी का, उनको ये सिखा दिया गया है कि पैसा कमाना ही कामयाबी। पैसा कमाना कामयाबी नहीं, पैसा कमाना बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी। बिल्कुल, हमें ये तमीज़ समझना ज़रूरी है और नौजवानों को भी समझना ज़रूरी है कि ज़रूरत ज़िंदगी और मकसद ज़िंदगी में फ़र्क होता है। सही। जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, आपका घर होना चाहिए, आपको रहना है, कपड़े पहनना, खाना है, पीना है, ये आपकी नीड है और ये भी बहुत ज़रूरी है, ये पैसे से ही आती है। सही। लेकिन इसके अलावा नौजवानों को ये भी तमीज़ होनी चाहिए कि ज़िंदगी को एक मकसद होना चाहिए। जी। आप जिस भी माहौल में हो, जिस भी कंट्री में हो, आपको एक अपना मकसद है हयात ढूंढना है और उसकी तरफ फोकस होकर काम करना है। और वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद होता है। सही। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं मुल्क के अंदर, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत डीमोटिवेटिंग है। मैं 8-10 साल से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ जी। और जो मेरा बहुत इंटरेक्शन जो यूथ से होता है बिल्कुल। तो उनका एक कॉमन सवाल यही होता है कि हम यहाँ से पढ़ेंगे तो हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। ये सबसे कॉमन सवाल है जब मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ। पॉइंट ये कि इसका जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है कि हमारे मुल्क में इकोनॉमिक माशी हालात स्टेबल हो, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ चल रही हो, स्कूल चल रहे हो, तो नौजवान जब पढ़ के निकले तो उसको स्पोर्ट्स में डायरेक्शन मिले, उसको जो है जॉब मिले, उसको फ्यूचर नजर आए, माशी उसकी इस्तकामत हो उसको, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी का मकसद भी ढूंढेगा ना। सही। लेकिन जब यही चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो फिर जो है ना मायूसी फैलेगी और वो नज़र आ रही है हमारे नौजवान। सलमान, अभी आपने खुद जिक्र किया, जाहिर बात है आप यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वर्कशॉप्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, और साथ साथ आपने कहा कि नौजवान को ये फिक्र होती है कि मैं ये तालीम हासिल कर रहा हूँ तो इसके बाद, इस डिग्री के बाद मुझे जॉब क्या मिलने वाली है। नौजवान के साथ साथ मैं ये भी आपसे थोड़ा सा ऐड करूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं जब वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं और इतनी महंगे महंगे कोर्सेज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनसे ही कहते हैं कि तुम ये, अगर आप अपने शौक़ से कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई डिग्री ले रहे हैं तो आपके वालिदैन सबसे पहले सवाल करते हैं कि जो तुम डिग्री ले रहे हो क्या इसकी तुम्हें जॉब भी मिलेगी, पहले ये चीज़ देख लो। डिग्री लेने से पहले आज ये देखा जा रहा होता है कि इसके मुताबिक जॉब मिलेगी या नहीं, वरना उसके लिहाज से जो है वही डिग्री हासिल करो जो जॉब मिलनी है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो जी, उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर मौके मौजूद नहीं है, कस्मा पुरसी का आलम है, मुल्क इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुका है। तो जाहिर बात है उनको पहली ज़रूरत जो है वो मईशत अपनी बेहतर करना है, ज़ाती भी, आपके घर का आपको खर्चे चलाने, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है। तो इसलिए वालिदैन ये सवाल करते हैं और उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है। सही। अब अगर थोड़े से हालात बेहतर हो तो फिर नौजवान के पास स्पोर्ट्स में जाने का एक ऑप्शन होता है, इंटरनेशनली जाने का, और इस वक्त दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जी। कोविड को सलाम इस बात के ऊपर, उसने दुनिया में वो तब्दीली इतनी जल्दी लाया जो बाकी चीज़ें नहीं ला सकी। अब आपकी दुनिया में पढ़ाई से ज़्यादा स्किल के ऊपर फोकस हो रहा है। मैं ऐसे ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में बैठे हुए आयरलैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जॉब कर रहे हैं ऑनलाइन जी, और 1,500-2,000 हज़ार डॉलर उनकी तनख्वाह है। द पॉइंट इज उनके अंदर वो स्किल्स हैं। अब अगर नौजवान जो है आज का वो पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये नौजवानों को समझना जरूरी है, जैसे भी हालात हैं। इसके अलावा बात कर
میں ایسے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو کارپینٹر ہیں اس وقت کراچی میں اور وہ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کرتے ہیں. دیکھیں میں ایسے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں. کیونکہ یہ آپ نے کہا نا کووڈ کی مہربانی کے آن لائن جو ہے کام کرنا آیا. اچھا میں یہاں پہ اپنے جو نوجوان ہیں ینگسٹر ہیں یوتھ سے نا امید نہیں ہوں سلمان. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ بے شک وہ کتنے ہی پڑھے لکھے ہیں وہ اس بات کو اس وقت انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ جاب جو ہے یہاں پہ اس طرح کریٹس نہیں ہو رہی, مواقع نہیں ہیں, تو وہ آن لائن بھی کام کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا یہ چھوٹی چھوٹی سی ایپس جو آ گئیں بائکیا کے تھرو کام ہو رہا ہے, یا پھر جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہاں بیٹھ کے آپ باہر کے لیے کام کریں. پھر میں نے آن لائن یہ آپ نے کارپینٹر کا ذکر کیا, میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس طرح کی بھی جو اسکلز جن کے پاس ہے نا وہ بھی آن لائن جو ہے سب کو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ چیز میں تو نوجوان کی ہمت کہیں گے نا, باہمت ہے ہمارا نوجوان. اس کا کریڈٹ ہمارے نوجوانوں کو جاتا ہے, گورنمنٹ کو نہیں جاتا اور کسی کو پیرنٹس کو بھی نہیں جاتا. یہ نوجوانوں نے خود ایک بات سمجھی اور اس کو اسٹیپ اپ کیا. دوسری چیز یہ نوجوانوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں آپ اگر ریزنز دوسری چیزوں میں ڈھونڈو گے کہ جی ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں ملک کے, تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ کو اسی حالات میں رہتے ہوئے بھی اپنا وے آؤٹ نکالنا ہے, آپ کو محنت کرنی ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ آن لائن فوڈ ڈیلیوریز یہ آ گئی ہیں اور دوسرے جو رائڈس کے آن لائن سسٹمز آ گئے ہیں, اس کے اوپر رہتے ہوئے آپ اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی نکال سکتے ہیں. اور بہت سارے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں وہ کر رہے ہیں, وہ دن بھر محنت کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو دو جابس دن میں جاب کرتے ہیں, شام میں یہ بائکیں چلا رہے ہیں یا دوسری آن لائن رائڈس کی جو اپلیکیشن ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گا, اور یہ یہاں نہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے. صحیح کہ محنت کرتے ہیں, آپ آگے بڑھتے ہیں انٹل آپ اسٹیبل اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں. صحیح. سلمان آپ سے جانوں گی کیونکہ آپ ظاہری بات ہے کہ ماہر شعور ہیں, تو آپ کامیابی کا راز کیا ہے جو نوجوان اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ مسلسل ناکامی اگر کسی کو ہو رہی ہے تو اس سے کس طرح جو ہے کم کیا جا سکتا ہے, کس طرح اس سے چھٹکارا حاصل کریں. بہت مشکل میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہا, پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں, پھر مزید آپ کا دل نہیں چاہتا ہے کسی کام میں ہاتھ ڈالیں. دیکھیں آج کل تو بھرمار ہے کہ آن لائن جو ہے نا یہ مائنڈ ایکسپرٹ آ گئے ہیں اور موٹیویشنل اسپیکرز آ کے کامیابی کی الگ الگ ڈیفینیشن دے رہے ہیں. میں ایک یونیورسل ڈیفینیشن دیتا ہوں جو عالمی طور پہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے. حالات جو بھی ہوں, جس بھی اس کنڈیشن میں آپ ہیں, کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا وہ ریزن ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ ملک میں حالات اچھے نہیں اس لیے میں کامیاب نہیں ہوں. نہیں, جو بھی حالات ہیں بدترین حالات میں آپ ہیں, کامیابی کا ایک اصول ہے مستقل مزاجی رکھیے آپ جو کر رہے ہیں. نمبر 2, سکسیس کے پیچھے مت بھاگیں, مطمئن ہونا سیکھیں. بڑا فرق ہے, جیسے میں نے کہا کہ ضروریات زندگی اور مقصد زندگی میں فرق کریں. ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہم نے ضرورت زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا. ایک تو اس چیز سے نکلیں. دوسرا, سکسیسفل ہونے کے لیے مستقل مزاجی اور مطمئن ہونا. مطمئن انسان وہ ہوتا ہے جو شکر گزار ہوتا ہے. بالکل, یہ میں بڑی یونیورسل ڈیفینیشن دے رہا ہوں, اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں. جو جس حال میں بھی ہو ایکسیپٹ کرنا سیکھو اور اپنی کوشش صرف آگے بڑھنے کے لیے رکھو. ہر گزرتے دن اپنے آپ سے بہتر بنو. کسی اور سے کمپٹیشن نہیں کرنا آپ کو, آپ کا کمپٹیشن آپ کے اپنے ساتھ ہے. جی, آپ کو ہر گزرتے دن اپنے آپ سے بہتر بننا ہے. اگر آپ اس روش پہ چل پڑے تو کامیابی آپ کا مقدر ہے, میں لکھ کے دے دیتا ہوں. بالکل. ایک کالر ہے, کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صبح خیر. احسان کرتا کراچی سے. صبح خیر جی, کیسے احسان صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سب آپ کی ٹیم اور آپ کے مہمان سب کو سلام. آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے آج بہت ہی اہم پروگرام کیا ہے. بہت ضرورت ہے خاص طور پہ نوجوانوں کو کہ وہ اپنی زندگیاں بنائیں. اور جی جی احسان صاحب, احسن صاحب جو ہیں ہمارے ریگولر کالر ہیں اور بہت اچھی بات ہی کر کے جاتے ہیں. جب بھی کوئی ہمارا ایسا ٹاپک ہوتا ہے تو ان کی جو بات ہی ایڈ کرتے ہیں وہ بھی بہت, میں سمجھتی ہوں, موٹیویشن ہی دیتی ہے کہ جو بھی ٹاپک ہوتا ہے. سلمان یہاں پہ ابھی اسی بات کو آپ نے جو کہا مستقل مزاجی اینڈ شکر گزاری, یہ وہ چیز ہے کہ اگر ایک نوجوان کیا ایک بڑا بھی آپ کے گھر کا سمجھ لے نا تو پھر آپ کے نوجوان جو ہے خود بخود اس ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہی ان رویوں کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں جو ہمارا نوجوان دے رہا ہوتا ہے, اس کو مایوس کرنے کے اس میں بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. کیا کہیں گے کہ ان کے لیے بھی تو کچھ بات ہونی چاہیے نا؟ جو ہمارے بڑے ہیں نا, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہ سوال ریز کیا کہ وہ جب کوئی ینگ بچہ کچھ کرنے جاتا نا تو ان کو اس پہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا, یہ کر پائے گا نہیں کر پائے گا, تو اس کو وہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ نہ کرو, آپ کو تجربہ نہیں ہے, اس کو نقصان ہو جائے گا. اور ان کو یہ خوف ہوتا ہے بڑوں کو, خاص کر والدین کو, کہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچے. دیکھیں آپ جب اپنی زندگی گزار رہے تھے بحیثیت ینگ انسان, تو آپ نے بھی اپنے تجربے سے سیکھا ہے نا, بالکل. تو اب آپ اس بچے کو بھی سیکھنے دو. سیکیور رکھنا, اس کا خیال رکھنا آپ کا بالکل آپ کا بنتا ہے, حق بنتا ہے, اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کو اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے اپنے ایکسپیریمنٹس, اپنی لرننگ کرنے دو. اس کو گائیڈ کرو, اس کو انگلی پکڑ کے مت چلاؤ. گائیڈ کرنے میں اور انگلی پکڑ کے چلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسرا
یہ جو والدین اور جو ینگ بچے ہیں نا ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں جس بھی حال میں آپ سینیریو جو بھی ہو آپ کو دوسروں میں پرابلم نہیں ڈھونڈنی, اپنے ریزنز آف ناٹ سکسیسفل ہونے کے دوسروں میں نہیں ڈھونڈنے, معاشرے میں نہیں ڈھونڈنے. میں جب کریئر کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو ہر بچہ آ کے کامن کوشچن ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جاب ملے گی نہیں ملے گی, پلس ہم اچھی یونیورسٹی میں پڑھیں گے تو ہمیں جاب مل جائے گی. نہیں, آپ کی صلاحیت اپنے منہ خود بولتی ہے. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے, آپ کے اندر جستجو ہے تو آپ بہت سی مثالیں بالکل ایسی ہیں, آپ صحیح بات کر رہے ہیں. اچھا, دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, چاہے وہ فائنینشیل کامیاب ہوں, چاہے وہ کہہ لیجیے اسپرچولی کامیاب ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن میں کامیاب لوگ گزرے, گریٹ آئنسٹائن جیسے لوگ, ان کی کامیابی کا ایک راستہ میں نے ان کو اسٹڈی کیا کہ وہ مستقل مزاج تھے, بار بار ایک اپنی دھن میں پکے تھے. میں مثال نوجوانوں کو اس طرح دیتا ہوں کہ آپ نے کبھی چونٹی کو آبزرو کیا ہے؟ ایک چونٹی کہیں جا رہی ہے, اس کے آگے آپ ہاتھ رکھ دیجئے, اب وہ ٹکرائے گی, وہاں سے نکل کے دوسری جگہ سے جانے کی کوشش کرے گی, وہاں آپ ہاتھ رکھ دیں وہ دوسری جگہ سے جائے گی. انتہا یہ کہ آپ بحیثیت انسان تھک جائیں گے, اس کو روکتے روکتے وہ نہیں تھکے گی, وے نکال لے گی کہیں. بس کامیابی کا راز یہ کہ آپ کو انسان کو چونٹی ہونا چاہیے. اچھا سلمان, آج میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ جو ہمارا آج کا نوجوان ہے, ایک تو مایوسی کا شکار ہوا, دوسرے مایوسی کا جب شکار ہوا تو آپ لوگ بھی ایگری کریں گے اس بات سے کہ جب وہ مایوسی کا شکار ہوا تو اس نے یا تو ہتھیار ہاتھ میں لے لیا یا پھر گٹار لے لیا. یہ جب میں نے پڑھا تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ لائک ریئلٹی کی طرف لگی یہ بات. تو آپ اس سے کتنا ایگری کریں گے یہ بات؟ یہ بھی بہت اچھی آپ نے سوال کیا. دیکھیں قومیں جب بنتی ہیں, اگر ہم نیشن, ایک تو انڈیویجول نوجوان اس کو کیا آپشن مل رہا ہے جب وہ یونیورسٹی سے نکل رہا ہے, تو یا تو اس کو ہتھیار نظر آ رہا ہے یا اس کو گٹار نظر آ رہی ہے, اس کو اسپورٹس نظر آ رہا ہے کہ یہاں گراؤنڈز ہیں, کہ یہاں پہ فیسلٹیز ہیں. اولمپکس میں 100 قسم کے کھیل ہوتے ہیں, ہمارے پاس 15 کی فیسلٹیز نہیں ہیں, تو اس کے پاس وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہے, کہاں جائے وہ؟ کیا اس کے پاس اور دوسرے ذرائع ہیں جن کے اوپر وہ اپنی انرجی کو جو ہے انویسٹ کرے اور آگے بڑھ سکے, گرو کر سکے؟ نہیں. دوسری بات, اگر ہم انڈیویجول لیول سے ہٹ کے قوموں کے لیول پہ بھی دیکھیں نا, نیشنز کے لیول, نیشنز جب بنتے ہیں جب ان کے رول ماڈل جو ہوتے ہیں, ہیروز جو ہوتے ہیں, وہ ڈگنیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے سے یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ انسان کا کردار جانچو, اس کا ظاہر نہ جانچو. ہمارے یہاں پہ سکسیس کا پیرامیٹر کیا ہے کہ جو زیادہ پیسے کما لیتا ہے وہ کامیاب ہے, جو زیادہ پاپولر ہے وہ کامیاب ہے. نہیں, جو زیادہ مطمئن ہے وہ کامیاب ہے, جو زیادہ باکردار ہے وہ کامیاب ہے. صحیح. اچھا, ایسے رول ماڈل ہمارے سامنے آنے چاہیے معاشرے کے اندر. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو تھے ہمارا پاکستان بننے سے پہلے اس وقت تک کے رول ماڈل تھے, اب کوئی ہمارے سامنے نہیں آتا ہے. لیکن آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, آج کے دور میں وہ اقبال کہاں ہیں جن کو دیکھ کے نوجوان ان جیسا بننا چاہے؟ جی بالکل. بس. اور وہ قائد کہاں ہیں؟ وہ قائد کہاں ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے, ایک تو کراچی شہر کی جب بات کریں, قائد کا شہر کراچی, تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. بات کروں گی سلمان آپ سے, اسی پہ کنٹینیو کریں گے کہ جو نوجوان ہم نے بات کی کہ بھائی بے روزگاری, پھر ڈگری لے کے آ جانا اور سمجھ نہیں آنا کہ کہاں جانا ہے, یہ تو ایک فیکٹر ہے. لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو مسلسل مایوسی کا شکار ہیں نوجوان, اس کے پیچھے اور بھی فیکٹرز ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا فیملی بھی ایک فیکٹر ہے, اور کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اس پہ نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کریں ہم؟ جی, ہر چیز اپنا رول پلے کرتی ہے. فیملی کی پرورش کاؤنٹ کرتی ہے, آپ کس ماحول میں پلے بڑے ہیں یہ کاؤنٹ کرتا ہے, ملک کی معاشی صورتحال کاؤنٹ کرتی ہے, آپ جب کمپیئر کرتے ہو انٹرنیشنل سینیریو سے اپنے آپ کو یہ کاؤنٹ کرتا ہے, پھر آپ کو خود آپ کے ذاتی ایفرٹ کتنے یہ کاؤنٹ کرتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ فیکٹر انفلوئنس کرتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے, اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ نے یہ باتیں سن لی, تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یار الٹیمیٹلی میرے ایفرٹ ہونی چاہیے. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے نا تو رسپانسبلٹی ساری اس کے اوپر آتی ہے. صحیح. اچھا, تو اگر ایسا ہے, ایسا نہیں ہے, تو پھر وہ لوگ کون ہیں جو کیچڑ سے نکل کے اور بادشاہ. صحیح. اور آپ نے جو بات کی نا, ویسٹ میں تو ایسے ہی ہے, 18 ایئرس کا ہوتا ہے تو فیملی سے بھی الگ کر دیا جاتا ہے, اپنا سب کریں. بہت شکریہ آپ سلمان, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اور خاص طور سے آپ کیونکہ ماہر شعور ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ینگسٹر کو جو ہے ہمارے یوتھ کو آگے بڑھنا ہے. اور بڑی اچھی آپ نے بات کہی, اور میں یہیں پہ یہ بات کرتے ہوئے سم اپ کروں گی. آپ کو ایک بار پھر سے تھینکس کہوں گی. سلمان راجہ ہمارے ساتھ ہیں, ماہر شعور, اور انہوں نے جو بات کہی کہ مستقل مزاجی اور کیا کہنا چاہیے کہ عزم جو ہے جب تک ہمارا نوجوان نہیں رکھے گا اس وقت تک جو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور ان دی اینڈ اس ملک کو نوجوانوں نے ہی سنبھالنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو. اپنے ماں باپ, اپنے بڑوں کی جو امیدیں ہیں آپ لوگوں نے ہی پوری کرنی ہے. اسی بات کے ساتھ یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے.